ناول تیرا عشق میرا انتقام، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 6۔ عجیب حلقہ احباب ہے مقدر میں محسن، قدم قدم پہ میرا مان ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی رشتہ کوئی عام بندھن نہیں بلکہ ایک ایسی آگ ہے جو دل کے ہر کونے کو جلا بھی دیتی ہے اور روشن بھی کر دیتی ہے۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، نفس تیز ہو جاتا ہے اور ہر لمس میں خفیہ سے بجلی دوڑ جاتی ہے۔ مگر جب وہ دور ہوتا ہے یا وہ لمحے آتے ہیں جب تیرے کلمات دھوکہ دیتے ہیں، تب میرا دل انتقام کی سرد آگ میں جل اٹھتا ہے، خاموش بے صدا مگر لازوال۔ یہ عشق اور انتقام ایک ہی دھاگے میں پروئے گئے ہیں، جیسے ایک ہی شعلے میں محبت کی روشنی اور نفرت کی حرارت ایک ساتھ جل رہی ہو۔ تو میری روح کا سکون بھی ہے اور میری بے چینی کا سبب بھی، تو وہ خوشبو ہے جو دل کو بہا لے جاتی ہے، اور وہ زہر بھی جو خاموشی سے رگوں میں گھل جاتا ہے۔ یہ رشتہ تیرا عشق میرا انتقام ایک ایسا کھیل ہے جہاں ہر لمحہ دل جیتتا بھی ہے اور ہارتا بھی۔ ناشتے کے بعد دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل گئے تھے۔ دادی سا سائرہ بیگم کی طرف چلی گئیں تو ماہین اور میشا سب کی نظر بچا کر پھر سے سونے کے لیے ایک ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ عنایا نے بور ہو کر چاروں طرف دیکھا، بس چند ملازموں کی تعداد تھی جو اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ وہ بس رات کو سونے کی عادی تھی، تو اس وقت نہ نیند آنی تھی، نہ ٹی وی دیکھنے میں دل لگنا تھا، نہ ہی سیل یوز کرنے کا دل تھا۔ ماہی کو یہاں آ کر بھی بس اپنی نیند کی پڑی ہوئی ہے۔ میشو کو بھی لے گئی۔ وہ بیزار ہو کر صوفے سے اٹھی اور آہستہ آہستہ پچھلے باغ کی طرف آ گئی۔ یہاں صوفیہ خانم اپنے شوق کے حساب سے کھیتی باڑی کرتی تھی۔ سبزیوں کے پودے، موسمی پھلوں کے درخت اور عنایا کے پسند کے خوبصورت پرندے بھی ادھر ہی تھے۔ وہ سست قدموں سے آگے بڑھی۔ سامنے کتار در کتار سبزیوں کی کیاریاں تھیں، ہری مرچ کے پودوں پر ننے ننے سفید پھول جھول رہے تھے، ٹماٹر کی بیلوں پر کچی سرخی جھلک رہی تھی، اور دھنیے کی خوشبو مٹی کی نمی میں گھل کر ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ ساتھ ہی پودینے کی ٹھنڈی مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ پالک کے چوڑے سبز پتے دھوپ میں چمک رہے تھے، میتھی کی باریک کونپلیں زمین سے جھانک رہی تھی، اور بینگن کے پودوں پر ہلکے جامنی پھول اپنی نزاکت دکھا رہے تھے۔ ایک طرف کدو کی بیل زمین پر پھیلی تھی، اس کے پیلے پھول سورج کی طرف منہ کیے مسکرا رہے تھے۔ کنارے پر امرود اور کینو کے درخت تھے، مگر ان کے ساتھ انار کی سرخ کلیاں بھی شاخوں سے جھانک رہی تھی۔ لیموں کے ننے ننے سبز پھل پتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ آم کا درخت خاموشی سے سایہ کیے کھڑا تھا، اور جامن کی گھنی چھتری نیچے ٹھنڈک بکھیر رہی تھی۔ صبح کی دھوپ شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر سنہری دھبے بنا رہی تھی، جیسے قدرت نے سبز کینوس پر روشنی کی باریک کڑھائی کر دی ہو۔ دادی سا کی پرانی ملازمہ حسینہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، مست مگن اپنے کام میں گم۔ عنایا نے اسے نظریں ہٹا کر لمبا سانس لیا۔ ہوا میں ہلکی سے خنکی تھی۔ باغ کے کونے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا نلکا لگا تھا، جس کے پاس پانی سے بھری بالٹی رکھی تھی۔ عنایا نے دوپٹے کو سمیٹا اور جھک کر ایک چھوٹا سا پودا سیدھا کرنے لگی جو شاید رات کی ہوا سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ آنی بی بی جی، ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ پیچھے سے ملازمہ کی آواز آئی۔ عنایا نے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاتھ اگر مٹی سے گندے ہوں تو برا نہیں لگتا۔ ملازمہ ہلکی سی ہنسی ہنس کر واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ عنایا نے پودا سیدھا کر کے ہاتھ بالٹی میں دھوئے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس حصے میں زندگی کی ہلچل اسے اچھی لگ رہی تھی۔ کم از کم یہاں تو کوئی سونے نہیں آیا، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ دور لکڑی کے بنے پنجرے کے پاس چند رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے۔ یہ سب صوفیہ خانم کا شوق تھا اور عنایا کی کمزوری بھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہیں جا کر رک گئی۔ ایک سفید کبوتر پنجرے کے جال سے چونچ لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تمہیں بھی نیند نہیں آتی دن میں؟ اس نے انگلی آگے بڑھائی۔ پرندہ ذرا سا پھڑپھڑایا جیسا جواب میں انکار کر رہا ہو۔ سفید کبوتر نے پھر اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، اور عنایا نے اپنی انگلی آگے بڑھا کر اسے چھوا۔ پرندے نے ایک پل کے لیے اپنی چونچ اس کی انگلی پر رکھی، پھر ہلکا سا پھڑپھڑایا اور واپس اپنے پنجرے میں بیٹھ گیا۔ آنی آنی، اس ادا پر عنایا نے گردن موڑ کر پنجرے کی طرف دیکھا۔ اس کا طوطا پکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے چل کر اپنے پسندیدہ طوطے کے پاس آ گئی۔ وہ رنگ برنگے پروں والا شوخ سا طوطا، جس کی گردن کے گرد ہلکا سا سیاہ حلقہ تھا، اسے دیکھتے ہی بے چین سا ہو کر پنجرے کی سلاخوں سے لپٹ گیا۔ آنکھوں میں عجیب سی پہچان تھی، جیسے وہ اسے باقی سب سے الگ جانتا ہو۔ اوہو، آج بڑے خوش ہو، عنایا نے انگلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ طوطے نے چونچ سے ہلکی سی ٹک ٹک کی، پھر سر ایک طرف جھکا کر اسے گھورنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہی ہوں، کوئی نئی مخلوق نہیں آئی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا۔ طوطا فوراً اس کی انگلی پر چڑھ آیا۔ اس کے پنجوں کی ہلکی سی گرفت محسوس ہوتے ہی عنایا کے چہرے پر وہ نرمی آ گئی جو شاید وہ انسانوں کے سامنے کم ہی ظاہر کرتی تھی۔ سب سو رہے ہیں اندر، تم بھی سو جاتے، اس نے آہستہ سے کہا۔ طوطے نے اچانک صاف آواز میں کہا، عنایا عنایا۔ وہ چونک کر ہنس دی۔ بس میرا نام ہی یاد رکھا ہے تم نے، اور کچھ نہیں سیکھا؟ طوطا پھر بولا، سو جاؤ سو جاؤ۔
عنایا کے چہرے پر ہلکی سی شکن آئی، پھر وہ خود ہی مسکرا دی۔ ہاں سب یہی تو کر رہی ہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی دن میں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے گلابی دوپٹے کا کنارہ طوطے کے پروں سے چھوا تو وہ ذرا سا پھڑپھڑایا اور اس کے کندھے پر جا بیٹھا۔ عنایا ساکت کھڑی رہی، جیسے یہ لمحہ اسے اچھا لگا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، کبھی کبھی گھر بھر میں لوگ ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی خالی رہتا ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ طوطا خاموش رہا، بس اپنی چونچ سے اس کے کان کے قریب ہلکی سی حرکت کی۔ شاید تم ہی سمجھتے ہو مجھے، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے لمحے پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ اگر تمہیں باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں تو کم از کم کسی انسان سے کر لیا کرو۔ پیچھے سے مانوس آواز سنائی دی اور عنایا نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ گرے پینٹ اور ایش گرے شرٹ میں ملبوس روحان آ کر چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا۔ کداور چوڑے سینے، ایش گرے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، جس سے اس کی مضبوط کلائیاں اور نمایاں ہو رہی تھیں۔ مگر سب سے زیادہ ٹھہر جانے والی چیز اس کی آنکھیں تھیں، سنہری مائل ہیزل رنگ، جیسے شہد میں دھوپ کھل گئی ہو۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، گرم بھی، گہری بھی، اور کہیں نہ کہیں شرارت کی ہلکی سی لکیر لیے ہوئے۔ جب وہ دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سامنے والے کے لفظ نہیں، دل کی دھڑکنیں پڑھ رہا ہو۔ ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اس کے جبڑے کی ساخت کو مزید نمایاں کر رہی تھی، اور بال سلیقے سے پیچھے سیٹ تھے۔ عنایا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے اچانک اس کی خاموش دنیا میں کسی نے قدم رکھ دیا ہو۔ آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ روحان کو یہ ناگواری محسوس ہوئی اور ماتھے پر شکن آئی۔ جب تم یہ طوطے سے بات کر سکتی ہو تو انسان سے بات کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ انسانوں کو وقت نہیں ہوتا سننے کا، اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ کم از کم بیچ میں ٹوکتے نہیں، اپنی مرضی نہیں تھوپتے۔ تلخی سے بولتے ہوئے وہ رخ پہ موڑ چکی تھی۔ روحان کی آنکھوں میں ایک جذبہ ابھرا، وہ چند قدم اور قریب آیا۔ تم نے آزمایا کب ہے؟ عنایا کا دل دھڑکا، تیزی سے پیچھے ہو کر اس نے پنجرا تھاما۔ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے عادت ہے۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، ہر عادت اچھی نہیں ہوتی عنایا روحان خانزادہ۔ اپنے نام کے ساتھ اس نام کو لگا کر اس نے عنایا کو مخاطب کیا اور وہ جبڑے بھینچ گئی۔ وہ کیا جتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی پابند ہے؟ نہ ہو کسی کو، مگر مجھے یہی پسند ہے، اسی بے تاثر آواز میں بول کر وہ مکمل بے نیاز بن گئی۔ فضا میں ایک لمحے کو خاموشی جم گئی۔ عنایا نے طوطے کو آہستہ سے پنجرے میں رکھا، دروازہ بند کیا اور سیدھی ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ روحان ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس طرح کہ نہ خود جائے گا نہ اسے جانے دے گا۔ وہ ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کرنے لگی تھی، ملازمہ بھی نہ جانے کب وہاں سے نکل چکی تھی اور اب وہ تنہا تھی۔ سامنے سے ہٹیں آپ، اس نے دوپٹہ کاندھوں پر درست کرتے ہوئے کہا، مگر انگلیوں کی ہلکی سی لرزش چھپ نہ سکی تھی۔ روحان کی نظر ایک لمحہ ان ہاتھوں پر ٹھہری، پھر آہستہ سے اس کے چہرے تک اٹھائی۔ نرم گلابی رنگت جیسے صبح کی پہلی روشنی نے چھو کر رنگ بھرا ہو۔ بڑی سیاہ آنکھیں جن کی پلکیں اتنی خمدار تھیں کہ کبھی کبھی دل کرتا وہ انہیں چھو کر محسوس کرے۔ باریک متوازن ناک، ہلکے گلابی لب جو زیادہ تر سنجیدگی میں بند رہتے، مگر مسکرا دیں تو چہرہ یکدم روشن ہو جائے۔ تھوڑی کے قریب ایک ننا سا تل اس کے چہرے کو اور منفرد بنا دیتا تھا، ایسا نشان جس پر نظر رک کر رہ جائے۔ روحان کی آنکھوں میں جذبے رنگ دکھانے لگے۔ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بجائے پیچھے ہٹنے کے نرمی سے پوچھ لیا اس نے، پلکیں اٹھائیں۔ کیا اس پر بھی پابندی ہے؟ اس کے چپتے سوال پر روحان کی پیشانی پر پھر سے بل پڑے۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے، بیوی ہو تو میری، اتنا تو پوچھ سکتا ہوں کہ… وہ رک کر ایک قدم اور آگے بڑھا۔ جب گھر کے سارے لوگ سونے یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہیں، عنایا روحان کو کیوں پرندوں سے تنہائی بانٹنے کا خیال آتا ہے؟ بولتے ہوئے وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ عنایا بے ساختہ الٹے قدموں سے پیچھے ہٹتی کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو کوہنی سے تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس سے ٹکرا گئی، اس کے سینے سے ہلکی سے ٹکرائی تو جیسے ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ عنایا نے فوراً بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر روحان کی گرفت سخت تھی۔ پھر اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا، اتنی قریب سے اس کی پلکوں کی لرزش واضح تھی۔ گلابی رنگت اور گہری ہو گئی تھی، اور وہ ننا سا تل واقعی نظر کو روک لینے والا۔ دل چاہا انگلی سے چھو لے یا لبوں سے۔ کتنے دنوں بعد تم سے ملا ہوں، پھر بھی یہ بے رخی میرا حق کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں کے سوال سے لے کر جسموں تک سے عنایا کے سینے تک جلن بھر گئی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرے۔ گھبراہٹ کے باوجود بھی غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے بچتی کیوں ہو؟ روحان کی آواز میں اب سختی کم، نرمی زیادہ تھی۔ میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم پرندوں سے اپنا دل بہلاتی ہو۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا تھا، اب ان کے درمیان صرف 2 سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ عنایا نے بے اختیار پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پنجرا آڑے آ گیا۔ طوطا سلاخوں سے چونچ ٹک ٹک کرنے لگا۔ عنایا، عنایا، طوطے کی آواز پر وہ ہنس دیا، ایک نرم مختصر سی ہنسی۔ شٹ اپ طوطے صاحب، اس نے طوطے سے کہہ کر عنایا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات تھے۔ تم جو یہ طوطے سے بولتی ہو، اسے چھوتی ہو، تو مسئلہ یہ ہے۔ اس نے رک کر چہرہ اور جھکایا، اتنا کہ ذرا سا جھکے اور وہ تیل چھو لے۔ مجھے اس سے بہت جلن ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے میں… اس بار وہ سرد سا مسکرایا۔
कभी इसकी गर्दन मरोड़ दूं। अनाया की सांस एक लम्हे को अटक गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। आवाज़ में लर्जिश साफ उतरी थी। रूहान की आंखें मुस्कुराईं। मैं 100% यही करूँगा जो। वो ज़रा सा झुका। इतने करीब कि अगर ज़रा से जुम्बिश छोड़ दी तो होंठों से छूने से कोई बंदिश नहीं रहेगी। बाग में तोते के पास अपने ख्यालों में गुम। मेरी बीवी मुझे सिर्फ अपने ख्यालों में खोई हुई चाहिए, सिर्फ रूहान की यादों में, उसके फसाने में डूबी। गंभीर आवाज़ और सुलगती सांसें अनाया की दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। दूर रहे मुझसे। उसने पूरी कुव्वत से हाथ उसके सीने पर रखकर फासला बनाने की कोशिश की, मगर उसने दोनों कलाइयाँ जकड़ लीं। तुम्हें दूर नहीं, ऐसे पिंजरे में कैद करना है कि उड़ना भूल जाओगी। फिर मैं हूँगा और जुमला अधूरा छोड़कर झुककर अनाया की आंखों में देखते हुए लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसे यही मुस्कुराहट और जितलाना बुरा लगता था। मैं पिंजरे की कैदी ही हूँ। कड़वाहट भरे जवाब पर रूहान की पेशानी पर बल पड़े। मुझे यह बर्ताव बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। तो मत करें बर्दाश्त। पासों छुड़ाने की कोशिश करते हुए वह तल्खी से बोली, हर चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक नहीं हो सकती। निकाह आपकी पसंद से हो सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। रूहान के जबड़े बुरी तरह से कस गए। एकदम से एक हाथ से अनाया की गर्दन के पुष्ट चकड़ी और एक ही झटके में उसे अपने चेहरे के करीब घसीट लिया। अनाया के लबों पर गिरती सांसों की आग इस कदर हिद्दत लिए हुई थी कि खुद उसकी सांसें जल उठी थीं। मेरी नरमी का गलत इस्तेमाल किया तो याद रखना, तुमसे उसी तरह पेश आऊँगा जो तुम्हें कभी नहीं पसंद, जो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा। फिर फड़फड़ाने का भी मौका नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में वो सख्ती थी जो ज़ख्म लगा सकती थी। बाल छोड़े मेरा। अनाया ने दांत भींच कर कहा, मुझसे ये सलूक करें, यह हक आपको किसने दिया? रूहान का सांस तेज था, गर्म अंगारे जैसा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे सारे हक मेरे पास महफूज हैं। क्या करूँ इस्तेमाल? यहाँ जतला दूँ कि तुम्हें एतराज़ का भी हक नहीं रखती। उसने सख्ती से कहकर इस बार कमर में हाथ डाल दिया और अनाया का दिल वाकई एक लम्हे को रुक सा गया, मगर अगले लम्हे उसके अंदर कुछ और जाग उठा। खौफ नहीं, गुस्सा। उसने दोनों हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारते हुए फासला पैदा करने की कोशिश की। मुझे छोड़ी अभी के अभी, वरना। रूहान ने आहिस्ता मगर चैलेंज भरी निगाह से जवाब दिया। वरना क्या? गिरफ्त अब भी इतनी सख्त थी कि अनाया का धड़कन बेकाबू लग रहा था। मैं चीख कर पापा को बुला लूंगी, धमकी देते हुए आवाज़ भर आ गई। आंखें जो लबालब भरी रूहान की गिरफ्त ढीली हो गई। डरता नहीं हो अपनी ससुर से? बिगड़ कर बोलते हुए उसने अपने हाथ हटा लिए। अनाया का जैसा सांस रवां हुआ था, तो आंखों से उसे शिकायती भरी नजरों से देखा। मुझसे मोहब्बत कर लो अनाया रूहान, वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। सीने पर बाजू बांध कर अजीब सी धौंस थी उसकी आंखों में। वो लब भेंट गई। आप जैसे जालिम इंसान से बस नफरत ही कर सकती हूँ मैं, मोहब्बत कभी नहीं। वो तभी आवाज़ में चीख कर बोली और दौड़ते कदमों से वहां से भाग गई थी। पीछे खड़े रूहान के जबड़े भींच गए। नफरत? सोचकर सर झटका। जिस नफरत का जिक्र कर रही हो ना, उसे मोहब्बत की शिद्दत में ना बदल दिया तो मेरा नाम रूहान खानजादा नहीं। अटल इरादे से उसे सोचते हुए उसने एक लात सामने मौजूद पिंजरे पर मारा। रूहान, रूहान! तोता चीख चीख कर फड़फड़ाने लगा। रूहान ने बरहम निगाहों से उसकी तरफ देखा। तेरी गर्दन तो एक दिन जरूर मरोड़ दूंगा। पिंजरा जोर से हिला तो अंदर बैठा तोता घबरा कर पर फड़फड़ाने लगा। रूहान, रूहान! उसकी चीख बाग के खामोश फिजा को चीरती चली गई। वो एक लम्हे को साकित खड़ा रहा। सांसें अभी तेज थीं, जबड़े भिंजे हुए, मगर अगले ही पल जैसे उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। लात मारने के बाद पिंजरा टेढ़ा हो गया था। तोता सलाखों से चिमटा कांप रहा था। रूहान ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर पिंजरा सीधा किया। चुप, उसने सख्ती से कहा, मगर आवाज़ में पहली जैसी आग नहीं थी। वो एक कदम पीछे हटा, दोनों हाथ बालों में फेरे। मैंने क्या कर दिया? होंठों ही होंठों में बुड़बुड़ाया। गुस्सा भी था, मगर उसके साथ एक कचूट भी। उसे अनाया की आंखों में वो खौफ याद आया और वो लफ्ज़ जालिम। उसने दांत भींचे। मैं जालिम नहीं हूँ, खुद से बोला। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के आगे झुका कर रहूँगा। मेरा प्यार कभी तुमसे हार नहीं मानेगा अनाया रूहान। वहीं खड़ा वो दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से निकलकर अनाया गायब हुई थी। तुम्हें नसीबों से चुरा कर अपना बनाया है, इस तरह तुम्हें खुद से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। सोचते हुए उसने सर झटका, फिर गहरी सांस भरी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए वह दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो सीधे उसके पोर्शन की तरफ जाता था। पीछे तोता अभी पिंजरे में फड़फड़ा रहा था। सुबह की ताजगी दोपहर की सातों में ढली तो धूप की तमाज़त से रौनक हवेली के दरो दीवार तपने लगे थे। हवेली के अंदर दोपहर के खाने की तैयारियां हो रही थी। तब सोफिया खानम अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर बाहर आईं। हल्के रंग के लिबास में मलबूस अभी ज़ोहर की नमाज से फारिग हुई थी, तभी हाथ में तस्बीह भी मौजूद थी। वो चंद लम्हे दहलीज पर रुकी रहीं, जैसे घर की फ़िज़ा को परख रही हो। फिर संभल कर लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गई। उधर बड़े से सोफे पर माही नीम दराज बैठी थी। उसके सामने टीवी स्क्रीन पर उसका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था और वो पूरी दिलचस्पी से उसमें मगन थी। एक हाथ में रिमोट और दूसरे में चिप्स का पैकेट। मुँह भी मुसलसल चल रहा था।
اور آنکھیں اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نماز بھی پڑھی یا بس ڈرامے ہی دیکھے جا رہے ہیں؟ انہوں نے آنکھیں چڑھائے ہوئے ماہین سے پوچھا۔ دادی صاحب اول وقت پڑھ لیا، فخریہ بول کر وہ پھر سے اسکرین میں گم ہو گئی۔ تھوڑا دعا اور ذکر بھی کر لیا کرو، بس جلدی جلدی ماتھا ٹیکا، واجبات ادا کی اور ختم نماز۔ وہ تسبیح ہاتھ میں گھماتی اسے ڈپٹ رہی تھی۔ ماہین نے بے چارگی سے گردن جھٹکی مگر بولی کچھ نہیں۔ بولنے کی صورت میں دو چار اور پھٹکار پڑ جانی ہے، اس لیے بس کھانے اور دیکھنے پر ہی توجہ مرکوز رکھی تھی۔ آنی کہاں ہے؟ انہوں نے اسے تنہا دیکھ کر پوچھا۔ اپنے روم میں ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے، اس نے بے دہانی سے جواب دیا۔ نظریں مسلسل اسکرین پر جمی رہیں۔ انہوں نے سر ہلا کر پھر سے کہا، اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ اوفو دادی صاحب، امی کو مرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے ہیں، بڑی لاپرواہی سے جواب دے کر اس نے چپس سے منہ بھر لیا۔ صوفیہ خانم کا دل کہا اپنا سر پیٹ لے، ان کی یہ بے وقوف پوتی کب بڑی ہوگی؟ بے وقوف لڑکی، میں تو میشا کی بات کر رہی ہوں۔ ماہی نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ میشا اور میری ماں اس کے سامنے مت کہہ دیجیے گا دادی صاحب، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بولتے ہوئے وہ ہنستی بھی جا رہی تھی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری زبان اب بہت کھلتی جا رہی ہے۔ ماہی نے فوراً اپنی ہنسی روک لی، ہونٹ سکیڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے بس میشو کی ماں کہنے پر ہنسی آ گئی، ورنہ میں تو بہت باادب بچی ہوں، ہے نا دادی صاحب؟ اس نے چہرے پر معصومیت سجا کر چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ صوفیہ خانم نے اسے گھورا، مگر لبوں کے کناروں پر دبی ہوئی مسکراہٹ لرز گئی تھی۔ اچھا بڑ مت کرو، ذرا اسے بلا کر تو لاؤ۔ اچھا۔ ماہین نے سر ہلاتے ہوئے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، جیسے اپنے پروگرام سے خاموش معافی مانگ رہی ہو، پھر سرد آہ بھر کر ڈھیلے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ صوفیہ خانم آرام سے صوفے پر بیٹھ کر وہی پروگرام دیکھنے لگی جو ان کا بھی پسندیدہ تھا، جب تک وہ نہیں آتی، وہی لطف اندوز ہو لے۔ ادھر ماہین تیز تیز دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ جلدی سے میشا کو لے کر نیچے جا سکے اور اپنا پروگرام دیکھ سکے کہ اچانک راہداری کے موڑ پر اسد سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ اسد جو ہاتھ میں لی گن چیک کر رہا تھا وہ چھوٹ کر گری اور سیدھی ماہین کے پاؤں پر جا لگی۔ ہائے اللہ! ماہین نے درد سے کراہتے ہوئے پاؤں اٹھا کر جھٹکنا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے تھے مگر چہرہ ضرور سرخ ہو گیا تھا۔ اسد نے ناگواری سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے قدموں کے پاس گری گن کو۔ اتنی نازک کیوں بنتی ہو؟ چھوٹی سی گن ہی تھی، میزائل تو نہیں؟ ہلکا سا جھک کر اس نے گن اٹھائی اور بے نیازی سے اپنی کمر میں بندھے ہولڈر میں ٹھوس لی۔ چھوٹی سی؟ ماہین نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اسے گھورا۔ آپ کے حساب سے شاید تکیہ ہوگا، میرے پاؤں پر لگا ہے یہ اتنی زور سے۔ اسد نے اب کی بار ذرا غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تو دوڑ کیوں رہی تھی؟ گھر میں ریس لگی ہوئی ہے کیا؟ آپ سے مطلب؟ وہ تلخی سے بولی، پھر درد کے باوجود پاؤں رکھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اور یہ گن لے کر حویلی میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ گولی لگ جاتی تو مجھے؟ واہ رے یہ معصومیت! اسد نے ہونٹ گول کر کے اسے دیکھا، جیسے اس کی معصومیت پر دل ہی دل میں کہا لگا رہا ہو۔ گولی لگ جاتی تو مجھے؟ وہ اس کے جملے کو دہراتے ہوئے بولا، پھر ذرا قریب آ کر نہایت سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، محترمہ اس گن میں سیفٹی لگی ہوئی ہے اور ٹریگر دبائے بغیر گولی نہیں چلتی، یہ کوئی فلمی سی نہیں ہے کہ خود سے ہی فائر ہو جائے۔ ماہین نے ایک پل کو پل کے جھپکائیں، جسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر فوراً سنبھل کر بولی، مجھے کیا پتا؟ میں تو یہی جانتی ہوں کہ چیز خطرناک ہے تو ہاتھ میں لے کر یوں گھومنا نہیں چاہیے۔ خطرناک چیز تب بنتی ہے جب اسے سنبھالنا نہ آئے۔ اسد نے ہلکی سی بھویں اٹھائیں، اور مجھے گن سے لے کر خطرناک انسانوں تک کو سنبھالنا آتا ہے۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا، سنہری آنکھوں کی خطرناک چمک سے ماہین پیچھے کی طرف جھکی۔ میرے قریب آئے اگر تو میں چینخ مار دوں گی۔ چہرے پر سہما سا تاثر اترا اور وہ تنزیہ مسکرایا۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ اور آتا ہے؟ تنزیہ بول کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ماہین کا دل ایک لمحے کو واقعی دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی انا جاگ اٹھی۔ ہاں آتا ہے۔ اس نے تھوڑی ذرا اوپر اٹھائی۔ لوگوں کو ان کی حد یاد دلانا آتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حد؟ یاد دلاؤ مجھے میری حد؟ وہ یوں ہی ذرا سا پھر جھکا اور ماہین ترنت ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے فرش نہیں، سیڑھیوں کی ریلنگ تھی۔ ایڑی پھسلی، جسم توازن کھو بیٹھا، لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ آہ! وہ واقعی الٹ جاتی ہے اگر عین اسی پل اس اسد کے بازو نہ بڑھتے۔ اس نے تیزی صرف سانسوں کی آواز تھی۔ ماہین کا ہاتھ ابھی تک اس کی آستین میں پھنسا ہوا تھا، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانس تیز۔ اسد کی گرفت مضبوط تھی اور چہرے پر سختی۔ گرنے کا شوق ہے تو میرے جانے کے بعد شوق سے الٹ جانا۔ لٹ مار انداز میں بول کر بازو چھوڑا اور پھر تیزی سے پلٹ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین اب تک ڈری ڈری وہیں کھڑی رہی تھی، دھڑکنیں تیز تھیں اور بازو اور کمر پر سخت گرفت کا احساس زندہ۔ بلیک پینتھر پکڑنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ نیچے جا چکے اسد کے پشت کو گھور کر تاؤ سے بڑبڑائی، پھر دو قدم آگے بڑھی تھی کہ اردلان کے کمرے کے باہر کھڑی میشا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ دیوار سے کاندھا لگائے، سینے پر بازو باندھے، آنکھوں میں شرارت کی پوری کہانی لیے۔ او ہو! اس نے آہستہ سے سیدھی ہو کر کہا،
میں نے کچھ ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ ماہین کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں پر رومانٹک سین چل رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی پاپ کارن لے آؤں۔ اس کی شوخی پر ماہین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بکواس بند کرو۔ ناگواری سے سر جھٹکا۔ رومانس سین اور اس سے؟ کیوں نہیں ہو سکتا اس سے؟ سر سے پاؤں تک ہیرو ہے۔ میشا اسی شوق موڈ میں تھی۔ ہیرو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ کالا ہیرو۔ بلیک تو ہرگز نہیں ہے۔ ہاں فیئر نہیں ہے بٹ لکنگ سو ہاٹ اینڈ چارمنگ۔ اس کی بے ساختہ تعریف پر ماہین نے آنکھیں نچائیں۔ میرے ابا حضور سے زیادہ ہاٹ اور چارمنگ ہے۔ تمہارے ابا حضور ہاٹ اینڈ چارمنگ کے ساتھ مانسٹر بھی ہے۔ وہ منہ بنا گئی۔ بندہ ذرا سا تو مجھے دے کر بھی پگھل جائے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم ہی پگھل رہی ہو۔ اچانک ماہین اس کے چہرے کو تھام کر بولی۔ اور کاش ایسا ہو جائے میری میشو ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ جائے، میری ممی بن کر۔ وہ بڑی محبت سے اس کے دونوں گال باری باری چوم کر پیچھے ہٹی۔ کہ اپنے بلیک پینتھر کے ساتھ رومانٹک سین کا اثر ہو گیا کیا تم پر؟ میشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا مگر لبوں پر مسکراہٹ دبائے نہ دبی۔ ماہین نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے۔ فضول مت بولو، وہ میرا ہیرو نہیں ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ خود کو ہیرو سمجھتا ہوگا، مجھے تو پورا بلیک پینتھر لگتا ہے۔ پینتھر بلیک ہی ہوتا ہے؟ تو ٹھیک ہے بلیک پینتھر، اس نے منہ بنایا۔ اور ویسے بھی مجھے وہ ذرا بھی پسند نہیں۔ اچھا، میشا نے مانی خیز نظر ڈالی۔ مشی اب بس کر، اس نے بیزار ہو کر اس کا بازو تھاما۔ میشا نے بھی اور چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوکے کر دیا سٹاپ۔ تھینک یو، اور اب چلو نیچے، دادی صاحب تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کا بازو کھینچا۔ ہائے یہ دادی صاحب، جب تک مجھے مینا کماری نہ بنا لے گی چین نہیں لے گی، میشا ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ اور ماہین زور سے ہنسی تو میشا کو بھی آئی تھی۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ ہی نیچے آئی تھیں۔ ادھر صوفیہ خانم صوفے پر بیٹھی ماہین کے چھوڑے گئے پروگرام کو پوری دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر چلتا رومانٹک سین، محو دادی دونوں نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ مجھے بھگا کر یہاں خود مزے سے رومانٹک سین دیکھے جا رہی ہیں، وہ میشا کے کان میں گھسی، جس نے اسکرین کی طرف دیکھا پھر ماہین کے کان میں گھسی۔ دادی صاحب کو اپنے اولڈ مین نہ یاد آ رہے ہیں؟ میشا کی سرگوشی پر ماہین کو زور کی ہنسی آئی۔ دونوں نے دبے دبے ہنسنے کی کوشش کی مگر صوفیہ خانم تک آواز پہنچ گئی۔ گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھا پھر جلدی سے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے بڑبڑائی۔ استغفار، توبہ، اے ماہی کے کیا فضول کے ڈرامے دیکھتی رہتی ہو تم؟ ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے ان پر غصہ نکالا تھا۔ تو پھر آپ کیوں دیکھ رہی تھی؟ ماہین کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ماہی، ان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ آنے تو تمہارے باپ کو بتاتی ہوں کہ لڑکی کی زبان بڑھ رہی ہے۔ ان کی ڈانٹ پر وہ گڑبڑا کر بولی۔ دادی صاحب میں تو بس ویسے ہی۔ پھر اچانک جیسے اسے ترکیب سوجھی، اس نے جھٹ سے میشا کا بازو پکڑا اور آگے کھینچ لیا۔ یہ امی کو بلا لائی میں۔ یہ امی کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم اور کون؟ ممی، میری ممی۔ ماہین نے زبردستی دانت دکھائے۔ میشا کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ ماہین نے دانت نکال کر مصنوعی معصومیت دکھائی۔ جی دادی سائی نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو بلا لاؤ۔ میشا نے فوراً ناک بلائی۔ سیم ایج کی ہوتے ہوئے بھی تمہیں شرم نہیں آتی مجھے ممی کہتے ہوئے؟ پھر اس نے چاروں طرف سے خود کو گھوم کر دیکھا۔ کس اینگل سے میں ممی لگتی ہوں؟ بتائیں دادی صاحب، کیا میں ممی لگتی ہوں؟ صوفیہ خانم کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے پیچھے مسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر ابھری مگر اگلے لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم دونوں کو نہ کوئی سنجیدگی ہے نہ تمیز، انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پھر ان کی نظر میشا پر ٹھہر گئی۔ لہجہ نرم نہیں تھا مگر وزنی ضرور تھا۔ دلہن، بھلے تم میری ماہی کی عمر کی ہو لیکن تم مانو یا نہ مانو، اس حویلی سے لے کر گاؤں تک تم ہمارے اردلان کی دلہن ہو اور 2 بچیوں کی ماں۔ اس رشتے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ فضا یکدم بدل گئی۔ ماہین کی ہنسی وہیں تھم گئی۔ میشا کے چہرے کی شوخی آہستہ آہستہ مدھم ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ جی، اس کی آواز پہلے جیسے چمکدار نہ تھی۔ میں ممی ہوں۔ صوفیہ خانم نے تسبیح گھماتے ہوئے آگے کہا۔ مذاق اپنی جگہ ہوتا ہے مگر رشتے مذاق نہیں ہوتے۔ دلہن، حالات جو بھی رہے ہوں مگر اب تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ رونق حویلی کے بہو ہونے کے حساب سے اسے سمجھو، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع کبھی نہ دینا۔ نصیحت کرتے ہوئے صوفیہ خانم اس قدر سنجیدہ تھی کہ نہ ماہین کو شوخی سوجھ رہی تھی نہ میشا کو مسکرانے کی ہمت ہو رہی تھی۔ ان کی نظر اس بار پوری طرح میشا پر جم گئی۔ صبح والا سادہ لباس، نہ کوئی زیور نہ میک اپ، بال بھی بس یوں ہی سمیٹے ہوئے۔ ابھی تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے؟ اس بار آواز ذرا نرم تھی۔ میشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئی تھنک 1 ویک۔ کیوں ہنی؟ اس نے اپنی ٹھوڑی سے ہلاتے ہوئے ساتھ کھڑی ماہین سے بھی تصدیق چاہی۔ ماہین نے سنجیدگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے انگلیوں پر گننا شروع کر دیا۔ جس دن تم کڈنیپ ہوئی تھی اس کے دوسرے دن۔ چپ رہو تم دونوں، صوفیہ خانم جھنجھلا کر بولی۔ عجیب لڑکیاں ہوں، کوئی سیدھا جواب نہیں دے سکتی۔ دادی صاحب نے تو پوچھا تھا کہ شادی کو کتنے دن ہوئے تو میں کیلکولیٹ کر کے ہی بتا رہی تھی۔ میشا نے معصومیت سے کہا۔ ہماری ویڈنگ ڈیٹ تو تھوڑی ڈرامیٹک تھی نا؟ ماہین ہنسی روکنے کے لیے لب دبا رہی تھی۔ صوفیہ خانم نے گہری سانس کی پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تم ذرا میرے کمرے میں چلو۔ بس یہی حکم دیا اور خود مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
میشا نے ماہین کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے ماہین نے آہستہ سے سر ہلایا. ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ہی جوتے کھا لیں گے. صرف تمہارے لیے. وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی. دونوں ساتھ ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں. صوفیہ خانم الماری کا پٹ کھولے کچھ نکال رہی تھی. وہ دونوں وہیں بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی. لمحہ دیر بعد وہ الماری سے ایک بڑا سا ڈبہ لے کر آ کر بستر پر بیٹھ گئی. واؤ، یہ باکس اینٹیک پیس لگ رہا ہے. میشا حیرت اور خوشی سے وہیں بستر پر بیٹھ گئی. یہ زیورات رکھنے کا باکس ہے. اس کی خوبصورتی اور نفاست سب کی توجہ کھینچ رہی تھی. لکڑی کا نرم گہرا براؤن رنگ، ہر کنارے پر باریک کنداکاری اور ڈبے کے ڈھکن پر چھوٹی سنہری موتی جڑے ہوئے تھے جیسے روشنی کے ساتھ کھیلتے ہوئے چمک رہے ہوں. ڈبے کی سطح پر ہلکی سنہری لکیریں اور جھلملاتے نمونے ہر زاویے سے دیکھنے پر نرمی اور گہرائی کا احساس دلا رہے تھے. صوفیہ خانم نے محبت سے اس چھوٹی سی صندوقچی پر ہاتھ پھیرا جیسے کسی قیمتی یاد کو سہلا رہی ہوں. یہ میرے ابا لائے تھے، میری شادی پر خاص. انہوں نے نرمی سے کہا. آنکھوں میں ماضی کی یادیں جھلک رہی تھیں. جسے تم لوگ اینٹیک کہتی ہو وہ ہمارے لیے قیمتی چیز نہیں، یادوں کا تحفہ ہوتا ہے جس سے ہمارے جذبات جڑے ہیں، یادیں وابستہ ہیں. میشا اور ماہین کی پرشوق بھری نگاہیں صوفیہ خانم کے چہرے کے ہر تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھیں. سالوں بیت گئے مگر میں نے ہر چیز سنبھال کر رکھی ہے. اپنے ماں باپ کے تحفوں سے لے کر سسرال والوں اور شوہر تک کے تحفے تک سب کو ایک قیمتی امانت کی طرح سہج کر رکھا ہے. انہوں نے لمحے بھر کو رک کر سر اٹھایا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھا. اور آج کل تم لوگ ہو، تمہاری ہنسی، تمہاری شرارتیں، یہ سب بھی ایک دن یادوں کا حصہ بنیں گی. اس لیے ہر چیز کو سمجھداری اور احترام کے ساتھ سنبھالو. صوفیہ خانم نے پھر گہری سانس لی اور آہستہ مگر سنجیدگی سے کہا. آج کل کی جنریشن رشتوں کو ہلکے میں لے لیتی ہے. سب کچھ فوری اور عارضی لگتا ہے، لیکن بیٹیاں یاد رکھو، رشتہ صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، احترام بھی اور محبت بھی. ہر لمحے میں سوچ سمجھ کر جیو. لوگوں کو، جذبات کو اور خاص طور پر خاندان کی عزت کو کبھی ہلکا نہ سمجھو. جو چیز آج قیمتی ہے وہ کل یادوں میں قیمتی رہنی چاہیے. میشا اور ماہین خاموش رہی. دل میں ایک نرم سی سنجیدگی اور احترام کا احساس جا گیا. انہوں نے آہستہ سے اس پر لگا کنڈا کھولا. اندر جھلملاتے زیورات دیکھ کر دونوں کی آنکھیں چمکی. واؤ دادی صاحب، میرے مسٹر انکل ایسی گفٹس دیں تو میں بھی اپنی بہو کو ایسی ہی نصیحت کروں گی. اس کی بچکانی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی. جتنے بھی ماڈرن یا شرارتی ہو مگر بہت معصوم تھی وہ. اللہ کرے وہ دن بھی آئے اور میں جلد سے جلد اپنے اردلان کے بچوں کو گود میں کھلاؤں. ان کی خوشی سے کہی گئی بات پر ماہین کو زور کا اچھو لگا تھا اور میشا کی آنکھیں پھیلی. میں تو بس اب تمہارے منہ سے خوشخبری سننے کی دعا کرتی ہوں. میرا پوتا، میری آدی کا بچہ. وہ زیورات نکالتی خود میں مگن بولے جا رہی تھی اور میشا کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی اور ماہین کا دل کہہ رہا تھا وہ زور زور سے کہے لگائے. یہ میں تمہیں اپنی طرف سے تحفہ دے رہی ہوں. انہوں نے چند زیورات نکال کر بستر پر رکھ کر جو سر اٹھایا تو ماہین کا ہنسی دباتا سرخ چہرہ اور میشا کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر چونکی. یہ کیا شکلیں بنائی ہوئی ہیں تم دونوں نے؟ انہوں نے ہلکی سختی سے پوچھا مگر لبوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ بھی جھلک رہی تھی. کچھ نہیں دادی صاحب، ہم پاپا کے بیبی کے بارے میں سوچ رہے تھے. وہ شرارت سے آنکھیں مٹکا کر بولی اور میشا نے دانت پر دانت رکھ کر اسے گھورا. اکیلے میں ملو تم، پاپا کی اولاد. خیر سے وہ بھی مبارک دن آئے گا. فی الحال دلہن یہ لو، پہن لو. انہوں نے وہی زیورات اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیے. اٹس فار می. میشا نے اپنی سینے پر انگلی رکھی. اور کون دوسری بہو ہے میری؟ میرے اکلوتے پوتے کی بیوی ہو تم. انہوں نے پیار بھرے انداز میں ڈپٹا. ماہین بس مسکرائی. تھینکس دادی صاحب، بٹ مجھے عادت نہیں ہے، میں سمپل رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں. اس نے ہلکے سے کاندھے بھی اچکائے. سمپل کنواری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، شادی شدہ نہیں. تم نئی دلہن ہو اور ابھی روز روز کوئی نہ کوئی دیکھنے آیا کرے گا تو بہت برا لگے گا. میری بہو کنواری لڑکیوں کی طرح گھومے. انہوں نے خود اس کی کلائی تھام لی. اور سب سے بڑھ کر سائرہ مجھے تانے دے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی. انہوں نے ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ میں طلائی چوڑیاں ڈالنی شروع کر دی تھی. تو آپ ان کے تانوں سے بچنے کے لیے جیولری شاپ کیوں بنا رہی ہیں؟ میشا کا منہ بنا ہوا تھا لیکن ہاتھ نہیں کھینچا. انہوں نے نظر بھر کر اسے دیکھا. اس لیے کہ تم میرے ادی کی دلہن اور مجھے ادی کی دلہن ہمیشہ سجی سمری اور بہت خوش دیکھنا ہے. میشا نے چند لمحے کے لیے نظریں جھکا لی. کلائیوں میں پڑی طلائی چوڑیوں کی ہلکی سے جھنکار جسے کمرے کی خاموشی میں گونج گئی. سزا یہ ہے کہ بنجر زمین ہوں میں، جرم یہ ہے کہ بارشوں سے عشق ہو گیا. دروازہ آہستہ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلی نظر واش روم سے نکلتے ہوئے اردلان پر پڑی. بالوں سے پانی کی باریک بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھی. سفید تولیہ اس کے کاندھے پر ڈھلا ہوا تھا. وہ بھی لمحے بھر کو ٹھٹکا جیسے اچانک کسی غیر متوقع منظر سے ٹکرا گیا ہو. پھر بیزاری سے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا. انہیں ہر وقت نہانے کی کیا عادت ہے؟ میشا نے منہ بنایا. صبح نہائے، رات نہائے اور اب پھر سے. وہ اس کے گیلے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے اندر آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی. کمرے میں ہلکی سی شیمپو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. آئینے میں اردلان کا عکس فاسد تھا، لمبا، مضبوط اور غیر محسوس سردی اوڑے. کچھ لمحے وہ اسے نظر انداز کرتا رہا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو.
مگر جب آئینے میں اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتے پایا تو پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ ابھری اور وہ پلٹ کر سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اینی پرابلم؟ بھویں سکیڑ کر اس نے میشا کو دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ بڑے اعتماد سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میشا نے آج غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ سرمئی مائل سبز آنکھیں جیسے کسی دھند آلود جھیل کا پانی، اوپر سے ساکت، نیچے گہرائی میں ہلکی سی ہلچل، غصے میں ان کا رنگ اور بھی مدھم ہو جاتا تھا۔ اف، اتنی حسین آنکھیں! وہ بے ساختہ پلکیں جھپک گئی۔ ابھی تک خود کی آنکھوں پر ناز تھا مگر آج جیسے وہ غرور ٹوٹ گیا۔ وہ آنکھیں پہلی ضرب تھیں سیدھا دل پر۔ اب بولو بھی۔ سرد سخت آواز نے اس کے خیالوں کی ڈور کاٹ دی۔ میشا چونکی، گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ میں پہلی بار اس کے لہجے کا اعتماد ٹکمکایا۔ مجھے میرا سیل چاہیے، وہ ہاسٹل میں رہ گیا تھا اس دن۔ بات کرتے ہوئے وہ بار بار پلکیں جھپک رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں سے نظریں ملانے سے بچنا چاہتی ہو، جیسے خوف ہو کہ کہیں وہ سرمئی جھیل اسے اپنے اندر نہ کھینچ لے۔ اوکے، لا دوں گا، اردلان بول کر پھر سے شیشے کی طرف گھوم گیا۔ بات جیسے ختم ہو گئی۔ میشا چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ بس اتنا ہی؟ اوکے، لا دوں گا، اس نے دل ہی دل میں منہ بنایا تھا۔ اتنی ہمت جمع کی تھی، اتنی نظریں چرائی تھی، اور جواب بس 2 لفظ۔ وہ وہیں کھڑی رہی تو اس نے پھر سے پوچھا، اور کچھ؟ اردلان نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا، جسے کہنا چاہتا ہو کہ وہ ابھی گئی نہیں ہوں۔ نہیں، اس نے جلدی سے کہا، پھر خود ہی ٹھٹکی۔ یعنی ہاں، بولو۔ اس نے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا۔ عجب شان بے نیازی تھی۔ میشا نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں چاہیے، میرا کریڈٹ کارڈ اور باقی سب ہاسٹل میں رہ گیا۔ آپ نے اس دن کچھ لانے ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے کانوں میں پہنے رنگ کو بے خیالی میں چھوتے ہوئے بول رہی تھی، اور مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ہنی کے ڈریسز کب تک پہنوں؟ پھر اردلان نے آئینے سے نظر ہٹائے بغیر ٹوکا، جو چاہیے آن لائن آرڈر کر لو، میں پیمنٹ کر دوں گا، فیصلہ کن کہا، اور میشا کچھ دیر خاموش ہو کر بولی، میرا خود کا اکاؤنٹ ہے اور میں اپنے پیسے تم یہاں سے جانے کے بعد استعمال کر لینا۔ اس نے برش روک کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک تم میری بیوی ہو صرف میرے پیسے استعمال کرو گے تم، کیونکہ وہ ذرا سا رکا، آنکھیں سیدھا اس کے چہرے پر گاڑ دی، وہی آنکھیں جس نے میشا کی ایک دھڑکن کو تو ضرور چھو لیا تھا۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی اپنے باپ کی حرام کمائی استعمال کرے۔ لفظ جیسے تیر بن گئے اور سیدھا آ کر دل میں پیوست ہو گئے۔ حرام کمائی؟ 2 لفظ لبوں سے سرسرا کر نکلے۔ اردلان نے برش ڈریسنگ ٹیپ پر رکھ دیا، چہرہ سخت تھا۔ ہاں، جو تمہارے باپ نے بے گناہ لوگوں کی جان لے کر کمائی، گھروں کو اجاڑ کر بھرے ہیں، وہی حرام کمائی۔ میں نہیں چاہتا ایک مافیا ڈان کا پیسہ میرے گھر آئے۔ میشا کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر چوٹ۔ آپ کو میرے پاپا کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آواز تیز تھی مگر بھیگ ضرور گئی تھی۔ اردلان کی سرمئی مائل سبز آنکھوں میں ایک سخت چمک ابھری۔ حق ہے، کیونکہ میں سچ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی زخمی نظروں کے ساتھ۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جو فائلوں میں درج ہے۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ جو عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور وہ ایک لمحے کو رکا جیسے کسی پرانے زخم پر انگلی رکھ کر پھر سے ادھیڑ دیا ہو، اور جو قبروں میں دفن ہے۔ میشا جیسے لرز گئی۔ آپ میرے پاپا کو قاتل کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، ان کے کام کو کہہ رہا ہوں۔ ان کے کام کہہ رہے ہیں۔ تمہارا باپ ایک قاتل تھا اور رہے گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے زہریلی خاموشی پھیل گئی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی جیسے سامنے کھڑا شخص وہی نہ ہو جس سے ابھی چند منٹ پہلے وہ آنکھیں چرا رہی تھی۔ ان کا کام جو بھی ہو مسٹر اردلان، کہاں جاتا؟ اس کی آواز اب دھیمی تھی مگر اس میں چپتی ہوئی تکلیف تھی۔ وہ میرے لیے دنیا کے بیسٹ مین ہے، جو آپ کبھی نہیں بن سکتے۔ آخری جملہ اس نے دانت بھینچ کر کہا، زخمی اور چبھن سے بھری۔ اردلان کچھ دیر بس اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر استہزائیہ مسکرایا۔ شاید تم نے اس کانٹریکٹ میرج کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ اس نے جھک کر میشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا بھول گئی ہو کہ یہ شادی بس خانزادہ خاندان کے پروٹیکشن کے لیے تم نے خود لی ہے؟ لفظ نے جیسے اس کے اندر کچھ توڑ دیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، بالکل ساکت، پھر آہستہ سے بولی، تو پھر یہ بھی سن لیں۔ رک کر سانس بھری، میں نے یہ شادی اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی، آپ کے نام کی عزت بچانے کے لیے نہیں۔ اردلان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کاندھے پر پڑا دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینکا۔ پھر میں کیوں خانزادہ خاندان کی شریف اور عزت دار بہو بنے کر ڈرامہ کریٹ کروں؟ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی، میں مافیا ڈان سرفراز احمد جیلانی کی بیٹی ہوں تو ویسے ہی رہوں گی جیسی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں کانوں میں پہنے خوب جھمکے اتارے، اور پھر گلے سے چین، اور پھر وہ چوڑیاں بھی جن کی جھنکار بھی زخمی تھی، اور سب ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ یہ اپنی دادی سا کو دے دیجیے گا، وہ کڑواہٹ سے بولی۔ لے آئیں کوئی ایسی بہو جس کے باپ کی حلال کی کمائی ہو اور اسے پہنائیں۔ اردلان کا چہرہ ایک لمحے کو سخت سے سخت تر ہو گیا تھا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ میشا نے اس کی طرف آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو مگر سر جھکا نہیں تھا۔ پھر وہ مڑی اور تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی، کیونکہ اسے رونا تھا، اور رونے کے لیے بیڈ روم نہیں، واش روم چاہیے تھا۔ ادھر اردلان وہیں کھڑا رہا، ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے زیور، چوڑیوں کے بے جان جھنکار، اور اس کے کانوں میں گونجتا وہ جملہ،
میں مافیا ڈان سرفراز احمد چیلانی کی بیٹی ہوں تو ویسے ہی رہوں گی، اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جبڑا اتنا سخت تھا کہ کنپٹی کی رگیں ابھر آئیں۔ تم اب سرفراز کی بیٹی نہیں ہو، وہ زیر لب بولا۔ میری بیوی ہو اور یہ تمہیں اب سمجھانا پڑے گا۔ سرخ آنکھوں سے اس نے واش روم کے آدھے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر بہتے پانی کی آواز آ رہی تھی اور شاید دبی ہوئی سسکیاں بھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار پھنس گئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے میشا کے اتارے گئے سارے زیورات اٹھائے، ایک لمحے کو انہیں دیکھا، پھر پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اب قدم تیز تھے اور سانس بھاری۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا، آدھے کھلے دروازے کو ایک زوردار لات ماری، دروازہ دیوار سے ٹکرایا۔ واش بیسن پر جھکی میشا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، گال سرخ، اردلان کے خطرناک تیور دیکھ کر ساری بہادری کے باوجود بھی دل جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اردلان سیدھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو میشا خانزادہ، اس کی آواز آگ سے تپش لیے ہوئی تھی۔ مجھے بھلے کوئی شوق نہیں تمہارا بیسٹ مین بننے کا، مگر وہ رکا، اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں واقعی دھوئیں سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی جس سے مجھ سے جڑے لوگوں کو تکلیف پہنچی تو تمہارے لیے سب سے بدترین مرد ثابت ہو جاؤں گا۔ آواز میں برہمی تھی، غرور تھا اور ایک دھڑکتا ہوا خطرہ۔ میشا کی سانس اٹک گئی۔ اس کے سامنے کھڑا اردلان اب وہ مرد نہیں تھا جس کی آنکھوں کی کشش اسے کھینچ رہی تھی، یہ کوئی اور تھا، سخت، برہم اور خطرناک۔ تم شاید ہر بار بھول جاؤ کہ تم نے اپنی مرضی بیچ کر میرا نام پایا ہے۔ وہ اور قریب آیا، اتنا قریب کہ میشا واش بیسن کے پلیٹ فارم سے لگ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹیک دیے۔ مگر میں تمہیں ہر بار یہ احساس دلا دوں گا کہ تم اب میری پابند ہو، میری، صرف میری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی دبوچ لی۔ گرفت مضبوط تھی، اتنی کہ رگوں میں درد اتر جائے۔ میشا نے ہلکی سے سسکی لی مگر ہاتھ نہیں چھڑایا۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں تھی، ڈری ہوئی مگر جھکی نہیں۔ اردلان نے جیب سے زیورات نکالے اور واش بیسن کے ساتھ والے پلیٹ فارم پر رکھ دیے۔ یہ میری دادی صاحب کی محبت ہے جس کی بے قدری میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک ایک کر کے چوڑیاں اٹھائیں۔ میشا کی کلائی اب بھی اس کی گرفت میں تھی، پھر ایک کے بعد ایک وہ انہیں واپس اس کی کلائی میں پہنانے لگا۔ ہر جھنکار جیسے ایک اعلان تھی، ملکیت کا یا ضد کا، یا پھر کوئی انکہے احساس کا جسے دونوں میں سے کوئی نام دینے کو تیار نہ تھا۔ میشا کے لب لرزے۔ آپ میری ہر بات کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ نہ چاہ کر بھی آنسو گال پر لڑک گئے۔ میں نے تمہاری نہیں، تمہارے باپ کے بارے میں صرف سچ کہا ہے۔ اس کی آواز سخت تھی۔ اینڈ آئی نو کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ چوڑیاں پہنا کر اس نے اس کا کاندھا جکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے گھما دیا۔ میشا سیدھی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ آنکھیں پھاڑے آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس کی گرم تپش سے بھری انگلیاں اس کی گردن کی جلد سے ٹکرائیں، دل دھڑکنے سے بھی ڈر گیا تھا۔ وہ اسے گلے میں چین پہنا رہا تھا، سنہری زنجیر اس کی جلد پر پھسلی، اس کی انگلیوں کی تپش گردن کے پچھلے حصے پر ٹھہر گئی۔ میشا کی سانس بے اختیار اٹک گئی۔ چین کا ہک بند کرتے ہوئے اس کی انگلیاں ایک لمحہ زیادہ ٹھہری، نہ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر۔ میشا کی پلکیں جھک گئی، دل کی دھڑکن اب بے ترتیب تھی۔ اردلان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی نمی چمک رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کروں گا، مگر اتنا یاد رکھنا، اس کی انگلیاں اس کے کاندھوں پر مضبوط ہو گئیں، کہ تمہارے اور میرے درمیان اپنے باپ کو کبھی مت لانا۔ وہ لمحہ خطرناک حد تک قریب تھا۔ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ اردلان کی سانسیں اس کے گالوں سے ٹکرائیں۔ میشا نے ہمت کر کے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اگلی لمحے اردلان نے اس کی کمر جکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ میشا کی سانسیں تیز سینے میں اٹک گئی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کا دل اس کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ بے ترتیب، بے قابو، دوری رکھنا سیکھ لو مجھ سے، وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، مگر حدیں پار مت کرنا۔ اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانس چھوڑ کر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ میشا کے سینے میں اٹکا سانس جیسے پھنس کر نکلا تھا۔ اردلان کو جھمکے اٹھاتا دیکھ کر وہ بہت تیزی سے اس نے وہ جھمکے اٹھا لیا۔ یہ میں خود سے پہن لوں گی۔ آواز ہلکی تھی اور نظریں جھکی۔ اردلان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ خمدار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ جیسا تم مناسب سمجھو مسز خانزادہ۔ میشا نے جواب نہیں دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود اپنے کانوں میں جھمکے پہننے شروع کیے۔ انگلیاں ابھی اس کی گردن کی جلد پر باقی رہ جانے والی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر ہک بند کرتے وقت اسے اس کی انگلیوں کی یاد آتی۔ ہر جھنکار کے ساتھ دل پھر بے ترتیب ہو جاتا۔ اردلان پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دونوں جانتے تھے ابھی جو ہوا تھا وہ محض ایک لمحہ نہیں تھا، وہ ایک لکیر تھی جسے دونوں نے چھوا بھی تھا اور ماننے سے انکار بھی کیا تھا۔ وہ جھمکے پہن چکی تو اردلان نے نظریں پھیری، مڑا اور آہستہ مگر مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا۔ میشا نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں، دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی جو ہوا تھا اس کی ہر دھڑکن میں گونج رہا تھا۔ وہ درد و چبھن بھی بن کر پیوست تھا، وہ کچھ الگ ہی مزہ دیتے جذبے کے ساتھ بھی اتر رہا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے میرے دل، وہ خود سے خفا سی ہو کر شیشے سے نظریں چرا کر باہر نکل آئی تھی۔
کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر ارسلان کو دیکھے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی کہ اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ رکو۔ میشا رکنا نہیں چاہتی تھی مگر قدم تھم گئے اور مگر پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ چند لمحے اس کے قدموں کی آہٹ قریب آتے محسوس کر کے سانس روکے کھڑی رہی۔ ارسلان نے قریب آ کر پھر اچانک بغیر کسی بات کے وہ میشا کے کاندھوں کے گرد دوپٹہ ڈال کر سر کے اوپر ٹھیک کر چکا تھا۔ میشا آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی، دوپٹے کے نرم لمس اور ارسلان کا چہرہ سب ایک ساتھ نظروں میں کچھ ایسا جادوئی اثر رکھتے تھے۔ میشا کی دھڑکنیں پاگل پن پر آمادہ تھی۔ تم اس طرح مکمل ہو، ارسلان نے اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بیوی مجھے اسی روپ میں چاہیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہولے سے اس کی ٹھوڑی چھو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میشا دم بخود رہ گئی۔ یہ پہلا لمس تھا جو خود اس کی مرضی کا تھا۔ اب جو کمرے سے باہر نکلی تو دل کی دھڑکن بے قابو تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نرمی اور تسکین بھی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابھی جو ہوا وہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا، یہ ان کے تعلق کی ایک اور مضبوط لکیر تھی۔ راستے لمبے ہیں اور منزلیں چھپی ہوئی، میرے قدموں کی چاپ کس کے کانوں تک پہنچے گی؟ ظہر کی دھوپ آہستہ آہستہ آفس کے شیشوں سے داخل ہو رہی تھی، لیکن ارسلان کے آفس میں روشنی زیادہ سخت اور سنجیدہ تھی۔ سفید دیواریں، بھاری لکڑی کی میز اور شیشے کے پردے کے پیچھے چھپی روشنی سب کچھ سرد اور پروقار ماحول پیدا کر رہے تھے۔ اسی ماحول میں ارسلان میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا تھا جب اسد بغیر دستک دیے اندر آیا اور چند قدم طے کر کے وہ میز کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ارسلان اس کے قدموں کی چاپ پہچانتا تھا مگر سر اٹھا کر دیکھے بغیر بولا، کیا کام ہے؟ تو میں کیا جواب دوں؟ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کس کو؟ اس نے بے دہانی سے پوچھا تھا۔ سارا دھیان اس نے فائل اور مانیٹر پر جمایا ہوا تھا۔ اسد نے گہری سانس بھری اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کی دادی صاحب نے کہلوایا ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے آپ یہاں شہر میں جو آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ دعوت ولیمہ کے انتظار میں سب اپنے اپنے پیٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اتنے بھوکے رہو کہ ولیمے میں کوئی کسر نہ چھوٹے۔ لگاتار سنجیدگی سے ساری بات کہہ کر ہی اس نے آخری میں سانس لی تھی۔ ارسلان نے ایک ابرو اٹھائی۔ تمہیں نہیں لگتا سال میں ایک بار بولنے والا اسد مالک آج کل زیادہ بولنے لگا ہے نا؟ اس نے معصومیت سجائی۔ مجھے بھی لگتا ہے آپ کی شادی ہوتی میری زبان کی گریس نہیں ہو گئی ہے اور وہ اب آرام سے مار کھانے کو پھسلتی ہے۔ بولتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو یوں دفاعی انداز میں سر پر جما لیا جیسے واقعی ارسلان اسے کچھ اٹھا کر مار دینے والا ہے، لیکن بس اسے گھوٹتے دے کر بیچارگی والی مسکراہٹ اٹھا لی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ دادی صاحب نے خاص طور پر کہلوایا ہے کہ ارسلان کو کہیں شام تک حویلی پہنچے یا اپنی دلہن یہاں سے لے کر جائے، میں اور نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ بتائیں کہ آج آپ جا رہے ہیں یا میں لے آؤں مسز کو؟ اسد نے سیدھی اور پرسکون آواز میں پوچھا۔ مسز؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے کاغذات سے نظریں ہٹائیں۔ آپ کی مسز؟ اس نے ترنت غلطی سدھاری۔ میں لے آؤں انہیں؟ دادی صاحب وہ سنبھال ہی نہیں جا رہی۔ ارسلان نے گردن جھٹکی، پھر ٹھنڈی مگر گہری آواز میں کہا، اس سے پہلے میرا ایک کام کرو مالک۔ حکم؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے میشا کا موبائل چاہیے جو ہاسٹل میں رہ گیا تھا۔ اسد ایک لمحے کے لیے چونک گیا، پھر آنکھیں چھوٹی کی۔ موبائل؟ ان کا ذاتی فون؟ ارسلان نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں جیسے پہاڑ کی سختی میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ذاتی چیز نہیں، یہ ضروری ہے، یہ موبائل میرے لیے لازمی ہے۔ اسد نے ہاتھ پیچھے رکھے اور پھر بولا، اوکے، لیکن اگر نہیں ملا تو؟ ارسلان نے لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، بس اتنا سمجھ لو بغیر اس موبائل کے تو میرے سامنے مت آنا، مجھے وہ موبائل چاہیے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اسے نہیں دے گا۔ راجر باس؟ اس نے گردن کو خم دیا اور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اینڈ لسن؟ اس کے پکارنے پر اسد نے رک کر اسے دیکھا۔ ارسلان نے دراز کھول کر ایک باکس نکالا۔ تم حویلی پہنچ جانا یہ لے کر۔ اس نے نیا موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے میشا کو دے دینا۔ اسد نے چمکتی آنکھوں سے اس باکس کو دیکھا، پھر ارسلان کو۔ ضرور، آپ کا دیا تحفہ پہنچ جائے گا۔ اور ارسلان نے ہلکی سی سر ہلائی اور پھر کاغذات کی طرف جھکے۔ اب جاؤ مالک، اس طرح کہا جیسے وہ بات ختم ہو چکی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی ایک سنجیدہ چمک تھی۔ جی۔ سر ہلا کر اس نے ہاتھ لمبا کر کے باکس اٹھایا اور مڑ کر خاموشی سے آفس سے نکل گیا۔ پھر اسد کے جانے کے بعد اس نے ذرا کی ذرا دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس کے پر نکل رہے ہیں۔ وہ بدبدایا، پھر سر جھٹک کر پھر سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ اچانک سیل فون کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ رنگ کی آواز نے یکایک اس کی توجہ توڑی۔ نمبر انجان تھا۔ ارسلان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے نگاہ مانیٹر پر جمائے رکھتے ہوئے کال اٹھا لی۔ سلام خانزادہ صاحب۔ اسپیکر سے ابھرنے والی آواز اجنبی تھی، بے حد پرسکون اور اسی قدر ناگوار۔ وعلیکم السلام، کون؟ مانیٹر پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں ذرا سکیڑ لی۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ جان کر آپ کیا کر لیں گے؟ اس جملے کے ساتھ ہی اس کی گردن میں ہلکا سا تناؤ اتر آیا تھا۔ ارسلان کی انگلیاں لاشعوری طور پر ماؤس پر جم سے گئیں۔ اسکرین پر کھلی فائل کے الفاظ دھندلا گئے، جیسے ذہن نے پڑھنے سے انکار کر دیا ہو۔ اگر بات کرنے کا کوئی مقصد ہے تو سیدھی بات کرو۔
آواز میں اب سختی اتر چکی تھی. وہ کرسی پر ذرا سیدھا ہو بیٹھا. فون کے دوسرے سرے سے ہلکی سی ہنسی ابھری, ایسی ہنسی جس میں شائستگی کم اور اشارے زیادہ تھے. مقصد؟ وہ لمحے بھر کو رکا, جیسے لفظ چن رہا ہو. مقصد تو بس یہ بتانا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی دھماکے دار خبر ہے. نہیں, وہ خود ہی رک گیا. خبر نہیں, چند فوٹوز ہیں. اردلان نے ہلکا سا سر جھٹکا. تم یہ سمجھتے ہو کہ چند تصویریں دکھا کر مجھے بلیک میل کر سکتے ہو؟ تو افسوس. اس کی آواز میں اب غراہٹ شامل تھی. تمہاری یہ کوشش فضول ہے. وہ قدرے جھکا, جیسے ہر لفظ وزن کے ساتھ پھینک رہا ہو. اردلان خانزادہ کوئی 2 کوڑی کا گرا ہوا منسٹر نہیں جس کے 1000 چہرے اور 1000 راز ہوں. ادھر موجود شخص زور سے ہنسا. یہ تو میں بھی یہ جانتا ہوں خانزادہ صاحب کی کیریکٹر تو آپ کا شیشے کی طرح صاف ہے. صاف بات کرو, اس نے سرد لہجے میں پوچھا. صاف اور سیدھے لہجے میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ چند فوٹوز بھیج رہا ہوں, چیک کر لیں, کہہ کر ادھر سے رابطہ ختم کر دیا گیا. فون بند ہونے کے بعد بھی وہ ویسے ہی بیٹھا رہا. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا. اسکرین سیاہ مگر سینے کے اندر ایک الگ ہی حرکت شروع ہو گئی تھی. یہ جو زندگی ایک امتحان تھی, نہ جانے کب سہل ہوگی. اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ مانیٹر کی طرف متوجہ ہوا. اسے لمحے موبائل کی اسکرین پر یک کے بعد دیگرے چند پیغامات روشن ہو گئے, اور اردلان جان گیا کہ محض ایک فون کال نہیں تھی, یہ کسی بڑے کھیل کی شروعات تھی. ٹنگ, ایک نوٹیفیکیشن, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اس کی نگاہ لاشعوری طور پر فون پر جا ٹھہری. واٹس ایپ کا نام ایک انجان نمبر کے ساتھ چمک رہا تھا. اردلان نے ہونٹ کھینچ لیے. انگلی ایک لمحے اسکرین پر ٹھہری جیسے ضمیر اور انا کے درمیان کشمکش ہو رہی ہو. آخر کار اس نے چیٹ اوپن کر لی. پہلی تصویر ڈاؤن لوڈ ہوئی اور وقت جیسے ایک دم ٹھہر گیا. اس کی کمر سیدھی ہو گئی, کندھوں میں سختی اتر آئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی. تصویر میں وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ماہین اور اسد مالک کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا.